بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آج کل آپ سب کو معلوم ہے کہ ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے پیدل حج کرنے کا، جو ہمارے شیعہ بھائی نے جس کی شروعات کری ہے۔ اللہ ان کا سفر آسان کرے اور ان کے حج کو قبول کرے، ان کے سفر کو قبول کرے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان کے فین ہیں، ان کی حمایت کر رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان کی مخالفت کر رہے ہیں، انہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ ایسے ہی کچھ علماء ایسے ہیں جو ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اور کچھ علماء ایسے ہیں جو ان کو سواری پہ بیٹھنے کا مشورہ دے رہے ہیں اور یہ ناجائز قرار دے رہے ہیں۔ تو آپ ایک بات کو جان لیجئے کہ انسان کے مزاج کے اندر ہے کہ جو بات اس کے مزاج کے مطابق ہوتی ہے وہ اسی بات کو تسلیم کرتا ہے۔ جو بات اس کے لیے صحیح ہوتی ہے، اس کی نظر میں صحیح ہوتی ہے، وہ اسی بات کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اور جو بات اس کے مزاج کے الٹ ہوتی ہے، مخالفت ہوتی ہے، وہ اس بات کی بھی مخالفت کرتا ہے، وہ اس کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے۔ ایسے ہی کچھ لوگ شیعہ بھائی کو صحیح سمجھتے ہیں، کچھ لوگ شیعہ بھائی کو غلط سمجھتے ہیں۔ تو جیسے کہ کچھ علماء اس حدیث کا میں نے لکھی ہوئی ہے، اس حدیث کا حوالہ دیتے ہیں جو جامعہ ترمذی کی 1563 حدیث ہے، جسے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ایک عورت نے منت مانی ہے پیدل حج کرنے کی، اور جب اللہ کے رسول کو اس کی اطلاع ملی تو اللہ کے رسول نے اس عورت کو پیغام بھیجا اور اس سے کہا اللہ کو تمہارے پیدل چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم سواری پہ سوار ہو جاؤ۔ تو کچھ علماء اس حدیث کی بھی دلیل دیتے ہیں۔ تو اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں کہا کہ یہ گناہ کا کام ہے پیدل حج کرنا، اللہ کے رسول نے کہیں نہیں کہا کہ یہ ناجائز ہے، اللہ کے رسول نے یہ بھی نہیں کہا کہ پیدل حج کرنے پہ زیادہ ثواب ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2948، کہ جسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اونٹ پر بیٹھ کر حج کیا ہے۔ تو لیکن اس حدیث کا خلاصہ بھی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے گنجائش رکھی ہے کہ کچھ معذور لوگ اگر حج کرنے آتے ہیں، مثال کے طور پہ جن کو کوئی بیماری ہے، جو چل نہیں سکتے، جو معذور ہیں، تو ان کے لیے گنجائش ہے کہ وہ سواری پہ سوار ہو جائیں۔ تو جیسے کہ حرم میں ویل چیئرز رکھی رہتی ہیں تو وہ بھی جائز ہے، حالانکہ ان کو بھی ثواب اتنا ہی ملے گا جو پیدل کرنے والوں کو ملے گا۔ تو یہ صرف جو معذور لوگ ہیں ان کے لیے جائز ہے۔ اور جیسے کہ کچھ لوگ، ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی 3560 کہ اگر جسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دو کام دیے جاتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کاموں میں سے آسان کام دے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مشکل میں نہیں ڈالا اور اپنی امت کے لیے گنجائش رکھی۔ جیسے مثال کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 یا 2 دن تراویح پڑھائی، تیسرے دن یا چوتھے دن مسجد فل تھی، آپ تراویح پڑھانے نہیں آئے، چوتھے دن آپ آئے تو آپ نے کہا میں تمہیں دیکھ رہا تھا، تم میرا انتظار کر رہے تھے، میں نہیں آیا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں تراویح کی نماز تم پہ فرض نہ ہو جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان کام کو ترجیح دی ہے، لیکن اللہ کے رسول نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ مشقت کے کام کرنا گناہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ بھی نہیں فرمایا، جو کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ اس نیت سے کر رہا ہے کہ اس کو اس شخص کے مقابل جو آسان کام کر رہا ہے، مثال کے طور پہ جیسے شیعہ بھائی پیدل حج کر رہے ہیں، اب وہ یہ سمجھیں کہ مجھے جو بائی ایئر حج کرنے جا رہے ہیں، سمندر کے ذریعے حج کرنے جا رہے ہیں یا بائی روڈ حج کرنے جا رہے ہیں، تو ان کے مقابل شیعہ بھائی کو زیادہ ثواب ملے گا، تو یہ بات غلط ہے۔ حالانکہ ثواب سب کو ایک ہی برابر کا ملے گا، اور سب سے بڑی بات ثواب نیت کا ہوتا ہے، جیسے کہ صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمالوں کو دار و مدار تو نیت پر ہے۔ انسان کو کتنا اجر ملنا ہے یہ اس کی نیت پر
نیت پر ہے کہ وہ اس کی نیت کیسی ہوتی ہے. اگر کسی انسان کی نیت حج پہ جا رہا ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ بھائی لوگ مجھے حاجی کہیں گے، لوگ میری عزت کریں گے، تو وہ جان لیں کہ اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں رہا. اور اگر ایک شخص حج کرنے جا رہا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہوگا، میں اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہوں، تو وہ جان لیں کہ اس کا حج اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ تعالی. تو اعمالوں کا دار و مدار تو نیت پر ہے. جیسے کہ پیدل حج کرنا جائز ہے، اگر آپ کریں تو نہ کوئی ثواب ہے نہ کوئی گناہ ہے، اور اگر آپ نہ کریں تب بھی نہ کوئی ثواب ہے نہ گناہ ہے. اصل ثواب حج کرنے کا ہے، سفر کا نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.